وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تفضل لعبادتي تفرغ لعبادتي أملك صدرك غنى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله درود پڑھ لو سارے حضرات صدر ذی وقار حضرت مولانا قاری محمد سیف اللہ خالد صاحب انتہائی قابل عزت احترام عزت تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ کچھ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی
میں انشاءاللہ العزیز صرف اس آیت مقدسہ دا لفظی ترجمہ عرض کرے ساں دوسرا حضرات دعا فرمے سو کہ اللہ تبارک و تعالی میں عاجز کو شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے میرے بیان کرن تے تمہارے سنن دے بعد اللہ فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے قسم چاہتی بیٹھے ہوئے بھی تو علامنا نہیں آمین عرض کرنا غیر محرم مائی جا رہی ہے بی بی جا رہی ہے نگاہ اٹھائیے اکھ بلائیے اکھ پھیریے شوق دے اندر آئے شام گزارہ دی محفل دے اندر بیٹھے آدھے آج فلاؤں دی بیٹی فلاؤں دی بہن فلاؤں دی گھر والی میری بن گئی انہیں اکھ بچاؤ کہ اکھ باریت پتہ کہہ کے نہیں چلے آؤ حکم بھی نہیں چلے آؤ بس میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیدن آؤ میرا بندہ اکھ میں تے کنے من والا انہیں نگاہ بانی میں آپ کرنا اس نگاہ دی نگاہ بانی میں کرنا قوتیں اکھ بچا کے اکھ ماریے کہیں گٹھا نہیں کہیں کو پتہ نہیں چلیا تے اللہ دا قرآن آدے کہ یعلم خائنۃ الاعین اے جڑی تیری خیانت کرن والی آنکھیں نا اے خائن نکھے اور تے کہیں نہیں ڈٹھا پر اللہ دے مائیں تے ڈٹھے اللہ نے ڈٹھے لیکن سارے معاشرے کو گناہ نہیں سمجھا گیا گناہ بولو نہیں سمجھا گیا جی اجازت ہوئے تھے ایک حدیث رسول سناما چاہ سن جی بھائی جنہیں سنن در ہاتھ تک کھڑا کریں پتہ لگ گیا یہ پچھلے نوجوان ٹنڈل لذی نہ سدھل لذی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمان آئے ایک صحابین سعلبہ بن عبد الرحمن انصاری انہ دنائے حضور کو موضع بنا دیدیں موضع بنا دیدیں ایک دن مدینہ منورہ دی گلی دے اندر جا رہے ہیں اچانک سامنے دروازہ کھلے ایک نوجوان حسینہ جمیلہ لڑکی سامنے آ رہی ہے پہلی نگاہ اچانک پنگے ول دل دی اندر داعیہ پیدا تھے خیال پیدا تھے ایسی سونی حسینہ لڑکی ہے ولا دیکھا ولا جو نگاہ اٹھا کے نیچی نے اس نے دروازہ بند کی تھے حیاء والی مائی شرما والی مائی دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی ہے جو ہی اس نے زور کا دروازہ بند کی تھے یہ حضرت سعلبہ انہاں دے دل دے اندر خیال ہے سعلبہ کیا کی تھی تائیں غیر محرم دو غلط نگاہ اٹھا کے نکچلی پہلی نگاہ تے اچانک آئی ہونی تے معافی آئی ایک بلا نگاہ اٹھا کے نکچی ہون تو اتھوے دا پہن مسجد نبوی تے حضور علیہ السلام دا سامنا کیویں کرے سے آقا دینال اکھا چار کیویں کرے سے حضور علیہ السلام کو تیری اس زنا کرن والی اکھڑا پتہ چل گیا تے وقت کیا برسی ہی خیال نال جوان مسجد تو نہیں گیا واپس گھر بھی نہیں گیا مدینہ طیبہ بھی نہیں گیا بس دل دی اندر مغموم میں پریشان نے اس گناہ تے پشیمان ہے حدیث پاک دی اندر آنے
اے جناب حوالی مدینہ تو چلے مت بھی سکون نہیں آیا مت جناب والا چلے پہاڑوں دے اندر جنگلوں دے اندر چلا گئے رو دعوت کرنا دعوت دھاڑوں فریاد کریں دعوت زبان تے الفاظ جاری ہیں اللہ اللہ اس تو پہلے کہ میرے اس گناہ دا پتا میرے آقا کو چلے میرے محبوب کو چلے اللہ میں کو موت لے دے اللہ میں مر ونجاؤ میں ختم ہو ونجاؤ میں بھول بھلنگا دے اندر چلا ونجاؤ اللہ میں اپنی اکھاں حضور دیاں اکھاں نار چار نہیں کر سکتا یہ واقعہ حدیث دیا کتابہ اج لکھا کرے کوئی پوتھی نہ پڑھتا بیٹھا نہیں کہبائی دی گال ہے حضرت سعلبہ بن عبد الرحمن ایک دن گزر گئے رومیاں دوسرا دن گزر گئے تیسرا دن گزر گئے چوتھا دن گزر گئے دن رات رو دیا اللہ دے حضور توبہ کرے دیا معافی منگ دیا رب دے سامنے رو دیا دھو دیا کھاون بھول گئے پیمن بھول گئے ندر بھول گئے پانچواں دن چھواں دن گزر گئے بلاخر جب اتنا رکنے اللہ پاک فرمائے ادعونی استجب لکم تو سبے کو سکو یاد کرو میں جواب دینا میں کیا دینا جواب دینا اجیبو دعوت الداعی اذا دعان میں جواب دینا ہر سجن والے دا جس وقت میں کو سنے دے پکرے دے دل دنال سدے یا رب یا رب یا رب اے میرے رب اجر اغفر نہیں تھا اللہ دی رحمت جوش نال آواز دینی ہے اتعلم ان لہو ربن اور میرا بندہ تے کو پتہ لگ گئے کہ تیرا کوئی رب ہے اتنا پیار کرن والا رب جناب سعلبہ بن عبد الرحمن 6 دن گزر گئے رب دی رحمت جوش دے اندر آئی توبہ قبول آئیے حضور دو جبریل کو بھیجنے ونجو میرے محبوب کو آکھو اپنے غلام سعلبہ دا پتہ کریں کیا دا پتہ کریں سعلبہ ہی کہے کہ تسا اللہ کو یاد کرو ہی کہے جو ایجھیں بڑھ ونجو جو رب تو حق کو یاد کرے سبحان اللہ جی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے سبحان اللہ میرا بندہ تو کیا چاہتا ہے یعنی اپنی رضا کو اپنی مرضی کو رب دی مرضی تے قربان کرنا کہ میری مرضی کوئی مرضی نہیں میری او مرضی ہے جیڑی مرضی کہیں دیئے اللہ حضرت عمر دا نام سنے ہوئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آدھن اے عمر ایلو دکھائے اے عمر جدے اے ویندے حق اندے پچھو ویندے جدے اے ویندے حق اندے پچھو ویندے چاہیدہ تے اے ہاں کہ جدے حق ونجے عمر اندے پچھو ونجے نا فرمایا نا جدے حق ویندے جدے عمر ویندے حق اندے پچھو ویندے کیوں فرمایا عمر نے اپنی رضا کو رب دی رضا دے اتنا تابع کیتے کہ ہن
جو ایندی رضا ہو دیے وہ رب دی رضا ہو دیے، جو رب دی رضا ہو دیے وہ ایندی رضا ہو دیے۔ یہ زمین تے بہ کے علیندے خدا ایندے علاوہ کو قرآن بنا کے نازل کر لے دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان سیدنا فاروق اعظم۔ 24 مقام ہیں قرآن وچ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے کتنے؟ زورل بولو، یہ پکاؤ چاہ یاد کرو چاہ کتنے مقام ہیں؟ 24۔ جیڑی گال بہ کے زمین دے اتے، جیڑی گال بہ کے فرش دے اتے عمر نے آکھیے اللہ نے عرش تو انہاں دی گال کو قرآن بنا کے بھیج دیتے۔ کیوں کہ عمر نے اپنی مرضی کو کیندی مرضی دے تابع کیتے؟ ضرور بولو، اللہ دی مرضی۔ اساں ہیں کہتے ہیں ساری مرضی، سارا خیال۔ تھکنے میں گئے تھے، ایک چھوٹی جی گال سناوا چاہ، وہ گال حدیث اٹھائیں کھڑی، وہ حالے پوری کرنی ہے، سناوا۔ سر ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند دی بنیاد رکھی ہے۔ کیا رکھی نے؟ دارالعلوم دیوبند دی آپ انہی نے رکھی۔ خیال کتنے مدرسہ بنا ستن خوابج حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی ہے، سائیں دے ہتھیں ایک سوٹی ہے، میرے آقا نے ایویں لکیر چھک کے دسائے بھئی اتھائیں مدرسہ بناونے۔ سبحان اللہ، کیا بناونے؟ کیا بناونے؟ مدرسہ۔ اے او بزرگن سنت دے متبع کریں حضور دی کوئی سنت قضا نہیں، سنت قضا نہیں۔ آپ کو ایک تکلیف ہے، کوئی مرگی وغیرہ دی اس طرح دی تکلیف ہے کہ حضرت کو دورہ پوے ہاتھ ڈوڈو ڈیفاراں تک بے ہوشی لگی ویندی آئی، کہیں 3 دن تک بھی لگی ویندی آئی، تو حکیم طبیب ڈاکٹر دم درود علاج سب ناکارا ویندے پے ہن۔ اتھائیں ایک ماں بھڑ رہا ہا ہندو، وہ کیا حضرت اگر میرے کو علاج کرواؤ تو میں تھوڑی اس مرض کا علاج کر دے۔ مولانا حضرت فرمایا یار میں اتنے بڑے ادارے دا محتمم ماں بانی ہاں، میں ہوں تیرے کو کیا علاج کراؤں؟ لوگ کیا اکثر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو تکلیف ہوئی، ایک دن گزرے، 2 گزرن، 3 گزرن، 4تھا دن گزر گئے، بے ہوش، طلباء پریشان، اساتذہ پریشان، پورا دارالعلوم پریشان۔ اللہ کیا ماجرا ہے؟ ڈاکٹر حکیم کچھ نہیں کر سکے، شورا دی میٹنگ ہوئی ہے، علماء بیٹھن، کیا کروں؟ مشورہ طے تھے، مجبوری ہے، اضطراری کیفیت دے اندر۔ بیٹا میری گال سن، اضطراری کیفیت دے اندر فتویٰ دیتے نے بھی جائز ہے، چلو حضرت کو معذرت کر گن سن، سڈو بامن کو ہندو بامن آگے حضرت تکلیف نہ لین، وہ آ کے بیٹھے، آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹہ گزرے، ایندی طریقہ کار اے ہا کہ اے اکھاں دے نال بیماری کو سک کر دیندا، بیماری کو سک کر گندا ہے، چھک گندا ہے۔
یہ اپنے اسے طریقے نال آ کے بیٹھے جو ہی پونا گھنٹہ گزرے یہ پڑھیا شڑیا کچھ نہیں حضرت اٹھی بیٹھے ان اٹھی کے بیٹھے اتنا بڑا پیر اتنا بڑا محدث اتنا بڑا عالم ڈٹھے نے چودھار سارے دارالعلوم دے مدرسین کھڑے اگو بامڑ بیٹھے حضرت کو فٹ خیال آیا بھئی شاید میں قوت تکلیف تھی ہے انہا ہی کو سجے مدرسین نال ناراض تھے کیا کیتے ہوئے انہاں کہ حضرت 4 دن گزر گئے ہاں تو زندگی کو خطرہ ہے اسا مجبور نہیں کو سجے اچھا حضرت انہوں متوجہ تھے بامن صاحب جی فرمائے نے بھی کوئی اے دسا تے کو اے قوت اے طاقت کتھو حاصل تھائی ہے کہ تو اکھا نال بیماری سک کر گھن دیں اکھا نال بیماری کو چک گھن دیں وہاں کہ حضور میں 40 سال تپسیا کیتی ہے محنت کیتی ہے تے اندے نال میں کوئی قوت حاصل تھی گئی ہے ہپنائزم دی میں اکھی نال بیماری کو سک کر گھننا آپ نے فرمایا تھا کیڑی شے تے محنت کیتی ہے 40 سال وہاں کہ 40 سال تک میں ان شے تے محنت کیتی ہے کہ میرا نفس میں کو جو کچھ آدھے میرا نفس امارہ جو کچھ میں کو حکم کریں دے آدھے میں اندے الٹ کرے نا میں اندے کیا کرے نا الٹ کرے نا نفس آدھے کھا میں آدھا نہیں کھامنا نفس اس ٹائم آدھے پی میں اس ٹائم نہیں پینا نفس آدھے نیکی کر میں اس ٹائم نیکی نہ کرے نا نفس آدھے برائی کر میں برائی نہ کرے نا یعنی میرا نفس جو کچھ میں کو آدھے میں اندھے کیا کرے نا الٹ کرے نا ایک کرن نال میں کو ایک طاقت حاصل تھائیے کہ میں بیماری کو سک کر گھننا حضرت علیہ الرحمہ اللہ انہاں دیا قبرہ کو منور فرماوے عالم ہن دین دے فرمائے نے اگال صحیح آدھا بیٹھے وہاں کہ جی ہاں سچ آدھا بیٹھے وہاں کہ جی ہاں آپ نے فرمایا اچھا تو ہی ویلے مدرسے دے اندر بیٹھے علماء طلباء تیری دائیں مائیں سجے کھبے اگو بچو سارے بیٹھن تھے ہن یہ سارے کلمہ گو ہیں تیرا نفس این ٹائم تے کو کیا آدھے کہ کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ وہاں کہ میرا نفس ایجو آدھے کہ کلمہ نہ پڑھ کلمہ نہ پڑھ فرمایا بات تو اپنے نفس دے خلاف کر تے کو جو نفس آدھا پہ کلمہ نہ پڑھ تے تائے الٹ کرنے وہاں کہ بالکل میں الٹ کرنے انہیں فوراً کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ والے دی آنکھ آئی نا اللہ والے دی نگاہ آئی اثر کر گئی بس جب کلمہ پڑھے سی وہ ساریاں طاقتاں ختم ہو گئیاں وہ ساریاں تبشایاں جلے ہیں وہ ختم ہو گئیاں انہیں مسلمان ہو گئے لکھے نے دارالعلوم دی تاریخ پیچھے بقیہ زندگی انہیں دارالعلوم دے طلباء دی خدمت دے اندر گزار سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت علماء حق علماء دیوبند بھائی بے بھنجے رومن کنے چپ چنگی ہے تے کو کیا جوش پائے تھوڑا تھوڑا لیں کتو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب تساں اپنی مرضی کو اللہ دی مرضی دے تابع کرے سو اپنی رضا کو رب دی رضا دے تابع کرے سو اللہ فرمیندے میں بندے دے ہاتھ بڑھوینا میں بندے دی اکھ بڑھوینا میں بندے دا بازو بڑھوینا میں بندے دی زبان بڑھوینا میں بندے دے کان بڑھوینا میں بندے دی اکھ بڑھوینا او میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا میں
کہ اے ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری جب اللہ دے حضور توبہ کی دیئے معافی منگیے خالق کائنات نے جبریل کو بھیجے منو جبریل میرے محبوب کو آنکھو اپنے غلام دا پتہ کرو حضور دے کول جب جبریل آئے سین مسجد نبی پوچھوائے ثعلبہ نظر نہیں آندا کتنے دن ہو گئے آقا 5-6 دن ہو گئے حضرت عمر حضرت علی وہاں کو میرے آقا سجے ڈیوٹی لگنے من جو ثعلبہ کو بول کے آؤ تلاش کر کے آؤ حضرت عمر چلے دوسرے دن مدینہ کھنگال مارے پتہ نہیں چلے آؤ ول حوالی مدینہ نہیں پتہ چلے آؤ پہاڑوں دی طرف گئے جنگلہ تو گئے ایک آجری ملے بکریہ چرنگنا بتائی یارا فلاں رنگ فلاں شکل فلاں چہرہ اس طرح دا لباس کوئی بندہ نچھی انہیں آکے ہاں نچھے بھی 5 دینا تو ہی تھیں آئے لیکن وہ ہڑکا کو نہ مل سی وہ تے رات دے ٹائم ادھی رات دے بعد انہیں کرلاؤ دے رو دے چیخو پکار کریں دے ہودی آواز انہیں پہاڑا نال ٹکرا دیئے تساں اگر آرام کرو جب اندیاں آوازاں شروع تھی سن میں تو کو اٹھانے سا حضرت عمر سمگائیں حضرت علی سمگائیں یہ چرواہا جاگ دے رات نہ 1 بجے حضرت ثعلبہ دیاں رومن دیاں آوازاں شروع تھائیں میرا اللہ اس تو پہلے کہ میرے اس گناہ دا پتا میری اس بدنظری دا پتا میری اس غلط نگاہ دا پتا میرے محبوب کو چلے اللہ میں کو موت دے دے اللہ میں مرونہ میں دنیا تے نراما اس چرواہے نے حضرت عمر کو اٹھائے حضرت علی کو اٹھائے ہمیں کن کرو اس آواز دو ایک کن کریں دن اس آواز دے پیچھو چل دن گلے دیا حضرت ثعلبہ کل پہنچ دن جوان دے ہاتھ سر سے ہوتے روزہ بیٹھے حضرت عمر نے مونڈے کو پکڑے حضرت علی نے اس مونڈے کو پکڑے اکھاں کھولیا ثعلبہ نے دے عمر آیا کھڑے خیر تے ہے کیا میری غلطی دا پتا حضور کو چل گئے حضرت عمر فرمائے میں کو نہیں پتا کیا غلطی ہے کیا گناہ ہے سکتے حضور نے بیدے حضور کو کی میں پتا چلے جبریل آئے وہ کوئی گل کی تیئے سینے سکو پاکھے منجو ثعلبہ کو بولا ہو ثعلبہ روندہ پیرت جھائے کو دے آدھے عمر میں جلداتے ہاں رک نہیں سکتا لیکن ایک پیر بنی کرو میں کو حضور دی خدمت میرے گھن وجائے جن آقا حالت نماز دی اندروں میں کو میرے گھن وجائے میں آقا دا سامنا نہیں کر سکتا اکھاں چار نہیں کر سکتا انہاں وعدہ کیتے رات گزار کے علی الصبح چلن صبح دی نماز دے ٹائم مسجد نبوی ہے سے نماز پڑھے دے کھڑن ثعلبہ پچھلی صف دے اندرے حضرت عمر اگلی صف دے اندر سی سلام پھر کچھے نے علی جی عمر جی پتا چلے ثعلبہ دا جی ہاں پتا چلے کتھا ہے پچھلی صف دے اندرے میرے آقا نے اگر دعا نہیں مانگی پہلے اٹھی کے حضرت ثعلبہ کو لائے جوان زمین تے سر رکھی پر سینے سر چاہ کے جھولی دے اندر رکھی واہ خوش نصیبی سر جھولی دے اندر رکھے ثعلبہ اکھاں بند کی تیاں ہوئیں اکھاں نوٹیاں ہوئیں سین فرمیدن ثعلبہ اکھی کھول ثعلبہ خاموش اکھاں نہیں کھلینا ثعلبہ دیکھ میں یادہ پیا اکھاں کھول ثعلبہ عرض کریں دے آقا میری آنکھاں میں جو زنا دی ہوئے میری آنکھاں اس لائق نہیں ہے آقا کہ میں تو نے نال نظران چار کرا حضور فرمیدن ثعلبہ راست صحیح کیلی گل ہوگئے آقا میرے کل گناہ ہو گئے میرے کل غلطی ہو گئے میرے کل خطا ہو گئے ثعلبہ کیا تھی گئے آقا بدنظری ہو گئی کیا ہو گئی بدنظری اسائیں گناہ کو گناہ سمجھ دے بولو تے صحیح سارے کل ہمسائے دی عزت محفوظ ہے
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگ، میرے آقا فرمایا سالبہ تیری توبہ ایسی قبول ہوئی ہے کہ اللہ نے جبریل کو میرے کو بھیجے. سالبہ ادھے جبریل ہے، جی ہاں جبریل ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روگن پر حضور دنا لکھا نہیں ملیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سالبہ میں محمد تے کو عطا کیا، تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، اللہ نے تے کو معاف کر چھوڑے. تے میں کو بھی سفارش کی دیئے کہ تو سبھی سالبہ کو معاف کر چھوڑائے. میرے دوستوں، میرے بزرگ، میرے عزیزوں، میں آیت پڑھی ہے قرآن تھی، یاد ہے نا جی؟ آیت میں پڑھی ہے کہ من عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اللہ فرمائے جیڑا بندہ نیک عمل کرے، چنگے عمل کرے، مرد ہوئے تے باویں عورت ہوئے، مرد ہوئے تے باویں بی بی ہوئے، فرمایا نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے. اچھے عمل دے اندر نماز بھی ہے، اچھے عمل دے اندر روزہ بھی ہے، اچھے عمل دے اندر حج بھی ہے، اچھے عمل دے اندر زکوٰۃ بھی ہے، اچھے عمل دے اندر صدقات بھی ہے، اچھے عمل دے اندر خیرات بھی ہے، اچھے عمل دے اندر حسن سلوک بھی ہے، اچھے عمل دے اندر حسن اخلاق بھی ہے، اچھے عمل دے اندر چنگے معاملات بھی ہے، اچھے عمل دے اندر چنگی معاشرت بھی ہے، اچھے عمل دے اندر چنگا رہن سہن بھی ہے، اچھے عمل دے اندر فرمایا اولاد دی اچھی تربیت بھی ہے، اچھے عمل دے اندر گھر والی دے نال اخلاق تے حسن سلوک بھی ہے، اچھے عمل دے اندر ہمسائے دے نال اچھا سلوک بھی ہے. میں صحیح یاد ہے بیٹا غلط اللہ تے چاہ جی صحیح ہے نا؟ من عملا کتھا لکھا کھڑے بولو، مولوی نہیں دسنا تو سبھی دسنا ہے. کتھا لکھا کھڑے؟ قرآن. من عملا جو بھی صالحاً نیک عمل کرے سی، اچھے عمل کرے سی، مردے تے بھاویں عورت ہے. میں ابھی بھی تو سن رہے ہو شریعت دا مکلف جی میں مرد ہے اوے ہی عورت ہے. فرما من عمل صالحا من ذکر او انثى. اسا مرد بڑے یقین نہیں ہے کہ جناب والا اسا مسجد لینے آئے، اسا جناب زکاة لینے آئے، اسا صدقات لینے آئے، اسا خیرات کرنے آئے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عورت حدیث پاک دے اندر آدھے معراج دی رات میرے آقا جب تشریف گرنائن واپس آ کے بیان فرمائنے، مردہ کو بیان فرمائنے، عورتہ کو بھی بیان فرمائنے. میرے آقا نے فرمایا میں جہنم دے اندر عورتوں دی تعداد مردہ کو لو زیادہ لکھی بھی. اس زمانے دیا عورتہ عرض کی تا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا آئی؟ میرے آقا نے فرمایا وجہ اے ہے کہ تو سا عورتوں شرک زیادہ کرنیاں میں، شرک زیادہ کرنیاں میں، خامندی نافرمانی زیادہ کرنیاں میں، خامندی ناشکری زیادہ کرنیاں میں. این وجہ کر کے توڑی تعداد جہنم وچ زیادہ ہے. ان عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکو نصیحت فرماؤ. میرے آقا نے فرمایا من امراتن صلت خمسہا وصامت شہرہا وإطاعت بالہا وعصمت نفسہا. سننے دے بیٹھے میں صحیح فرمایا جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھے،
کیا پڑھے؟ 5 نمازاں مہینے رمضان دے کیا رکھے؟ روزے رکھے تے خامن دی تابعداری فرما برداری کرے تے اپنی عزت دی حفاظت کرے. کتنے گالیں تھی گیا ہیں؟ پڑھے لکھے ہوئے تو سماری کار 5 نمازاں پڑھے مہینے رمضان دے کیا رکھے؟ روزے رکھے تے خامن دی کیا کرے؟ اطاعت تے فرما برداری کرے اتے اپنی عزت دی کیا کرے؟ حفاظت کرے. صحیح نے فرمایا جنت دے 8 دروازے جائیں دروازے وچوں چلی ویسی میں محمد ضمانت لینا ہی کو پوچھن والا کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ میں روزے دا لفظ آکھی نہیں تو منہ کمانے تھی مر پائے گا. روزہ مول صاحب اجل پچھلے سال علی ترہ لتھی نہیں وات روزہ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ہن شرط کو اللہ نے لائیے مردوں میں عورتوں میں نیک عمل کرے وہو مؤمن. شرط ایمان کیا ہے؟ کیڑی شرط؟ ایمان. ایمان والیوں اللہ کا تھیسی فرمایا ایمان تے عمل صالح سے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. فرمایا میں دنیاوی زندگی دے اندر سکون عطا کرنے سا اطمینان عطا کرنے سا دل دا مطمئن سی. ایمان شرط. کیا شرط ہے؟ ایمان. مرد بھی ایمان والے عورتہ بھی بولو نا عورتہ ایمان والیاں. حضرت بہلول اللہ دا ولی می اٹھا پائے ریت کے گبڑیاں بڑھنا بیٹھ ہارون رشید بادشاہ دا گزر ہوئے. بہلولا کیا کرے دا بیٹھے جنت دے مکان بڑھنا بیٹھے. کتنے پیسے؟ 10,000 دینار. وہاں کے پاگل بن گئے سگو پاگل کرے دے ریت دی گبڑی ہے 10,000 دینار. اللہ والے آکے مرضی آوی گھن مرضی آوی نہ گھن راہ گھن. ہارون چلا گئے پچھو بیوی آئی ہے حضرت زبیدہ. بہلول جی کیا کر رہے ہو؟ جنت مکان بڑے نہ بیٹھ. ملسی جی ہاں ملسی. پیسے کتنے؟ 10,000 دینار. لکھ لو. اللہ والے نے لکھ دیتے حدیث پاک دے اندر آندے بعض لوگ پراگندہ حال پھٹے پرانے کپڑے بالا دے اندر دھوڑ مٹی لیکن اللہ دی ذات دے کو قسم چاہے میں اللہ نہ دیا قسموں کو پورا کر چھڑے ہوئے. بہلول چٹ لکھ لیتی ہے 10,000 مل گئے اپنی جیب ہی نہیں رکھے. چلیں فقیرہ کو مسکینہ کو غریبہ کو ورطا کے شام تک واپس آ گئے. مسجد دے اندر آ گئے. انہوں رات ہوئی ہے بادشاہ ستے خواب دے اندر دے دے میدان محشر قائم ہے. جنت و دوزخ چلے جنت دی طرف بارو بارو مینا پائے. ایک محل تلے دے لکھا کرے محل زبیدہ. محل زبیدہ زبیدہ تلے گھر والی تھانا ہے بیچے کنے میں دیکھ دے دیکھے تے زبیدہ درو بدیے تھی کہ دروازے جو داخل ہونے لگے. دروان روک دیتے ودے یار میری بیوی دا گھر ہے. ہاں دنیا نہیں آخرت ہے. اچھا ایدہ محل ہے میرا محل کی تھے. فرمایا تیرا کوئی نہیں ہے. ایگو کدر ملے آج ملے آج ملے جی آج ملے. دماغ ٹھنکے اب کھل لیے. اوہو
تے بہلول سویرے میرے کو 10,000 دینار منگی ہے میں تے نم گیتا پر میری بیوی گیتا آئی میں کو دسیاس میں جھڑکیا ہمی وہ کو محل مل گئے اٹھے سرپٹ دوڑے اللہ والے دی جھونپڑی تے آئے کتھا ہے اللہ والے دی جھونپڑی تے آئے میرے دوستوں میرے بزرگوں ہن خدا والے رات کی میں گزرندن تو ساتے میں ستے گزرندن ہیں لیکن اللہ والیاں دی رات کی میں گزر دیئے قرآن دے کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ والیاں دی رات میں گزرتی یدعون ربهم اللہ کو سنینن اللہ کو پکرینن فرمایا کہ تھا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما فرمایا رات گزرتی ہے سجدے کرینن قیام کرینن سجدے کرینن قیام کرینن سجدے کرینن قیام کرینن کیوں یہ اللہ دے ولیین غوث قطب ابدال عباد اخیار تابی صحابی اللہ دے نبی امام الانبیاء ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل اے کالی کملی اوڑھنے والے رات دے ٹائم کھڑے ہو ونجو رات کو کیا کرو حضور اساں تو پنجگانہ نماز ہی نہیں پڑھیں دی یوں ہے نا چپ تھی گئے اللہ سے حضور کو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اے میرے حبیب ہو امام الانبیاء میں نعمتاں دیتین پر بدلے دے اندر آکھیں نہیں فصلے میں رب دی کیا پڑھنی ہے زورن بولو نماز اسا نماز کو لو کاہل ہے غافل ہے سستی کرے دیں میری گال سن نراز سے نہیں ویسین دے میں مقدی مقامہ میرے دوستوں میرے بزرگ بہلول دی جھونپڑی ہارون رشید آیا کھڑے اللہ والا نماز دے اندر سجدہ قیام سلام پھیرے بادشاہ حاضر بہلول جی الہ ہزار کے نایا مہربانی کرو جنت دا مکان اللہ والے میں لٹھے ولی دی نگاہ ہے فرمائے نے بہلولا فجرتا انڈٹھا سودا ہوں دیکھ کے آیا کھڑے ہوں 10,000 کیا ہے بھاویں 10 کروڑ بھی گھیرنا تے وقت بھی وہ مکان بولو نہیں ملتا ایمان کیڑی شے زور میں بولو ایمان جنت ایمان دے بدلے ملنی کس دے بدلے ملنی ایمان دے جے ایمان نہیں فرمایا جو کچھ بھی کر گنو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا اللہ فرمائے دے دہاڑے قیامت دے تو آڑے اعمال کو تلاوڑے کی نہ گھننا سا ماہ رمضان آیا کھڑے کو نہیں آیا کھڑے بولو آیا کھڑے کیا خیال ہے مہمان مہینہ ہے عزت کرنی ہے نہیں کرنی کرنی چپ بے حضور فرمائیں قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ یزاد رزق المومن ایسا مہینہ آدھا پہ
عظمتاں والا ہے، برکتاں والا ہے، شانہ والا ہے۔ اس مہینے دے اندر مومن دا رزق ودھا دیتا ویندے، عبادت دی رفتار تیز تھی ویندی ہے۔ عبادت دی کیا تھی ویندی ہے؟ رفتار تیز تھی ویندی ہے۔ میرے نہیں معلوم بھائی حنیف صاحب نے کس غرض دے نال اے دینی پروگرام ترتیب دیتے، لیکن میں مناسب سمجھنا کہ تسوں حضرات کو درخواست کراں، زندگی چند دن دی ہے، جے اللہ دی یاد وچ گزرے سو اللہ فرمیندے دنیاوی زندگی سکون والی ہو سی، تے جے خدا دی یاد کو چھوڑ دی تو ہے قرآن آدھا کھڑے من اعرض عن ذکری، جائیں رب دے ذکر کنے منہ پھیر گدا اللہ فرمیندے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیاوی زندگی تنگ کر دے ساں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اتے دہاڑے قیامت دے اندھا کھڑا کرے ساں، اکھیں دا نور چھک گئے ساں۔ بندہ آکسی ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ میں کو کیوں اندھا کھڑا کی تھی، میں تے اکھیں والا ہاں۔ فرمایا کذالک اتتک آیاتنا، میری آیتاں، میرا قرآن، میرے علماء، میرے دین والے تیرے کل ٹر کے آئے ہیں، فنسیتہا، تین بھلا دیتا ہے، وکذالک اليوم تنسا، جا اب تو بھی چلا جا، میں بھی تے کو بھلا دیتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مسجداں سلینیاں کھڑیاں، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد روندی کھڑی ہو رہی ہے، بھائیو ای کو آباد کرے سو اللہ تو نے گھر آباد کرے سو نہ کرے سو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ عزیز میرا فاروق تو زمین آسمان میں مکان مقامی، زمین آسمان میں مکان مقامی، کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے، ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم، اعلان کیجئے، اقرار کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ زمین آسمان میں مکان مقام، زمین آسمان میں مکان مقام، کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے، وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں ہے، نہیں ہے، زمین آسمان میں مکان مقام، زمین آسمان میں
مکان لا مقامی سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیاں نے تیرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیاں نے اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام میں زمین آسمان میں مکان لا مقام میں محبت سے کہہ دے سبحان اللہ رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا سر عرش بھی جو نہ امت کو بھولا سر عرش بھی جو نہ امت کو بھولا پھر مثال اس کرم کی جواب اس عصا کا کہیں مل سکا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام میں زمین آسمان میں مکان لا مقام میں صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ کے دیوانے زور سے کہہ سبحان اللہ اہل بیت کے دیوانے زور سے کہہ دے سبحان اللہ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق وہ عاشق علی کا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سترا کراہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں